السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ حکایت بوستان سعدی سے ہے۔ حکایت شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی الفاظ کہنا چاہوں گا۔ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ بعض اوقات تنگ دستی میں انسان اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے بارے میں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ دولت اور عہدہ کے نشے میں کچھ گھٹیا انسان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ لمبی داڑھی، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہوں، لیکن جب آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہاتھ ملاؤ تو ڈس لیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو دوسروں کو دکھ درد تکلیف پہنچانے کی طاقت ہی نہیں دی۔ ایسی دولت اور عہدہ سے غربت بہتر ہے جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی کا نقصان کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں سڑک کنارے چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک قیمتی گاڑی میرے ساتھ سے گزری۔ گاڑی کی چمک دمک دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی خوش نصیب انسان ہے جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ گاڑی تھوڑا آگے جا کے رک جاتی ہے اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک آدمی گاڑی سے نکل کر اس گاڑی کے آگے ایک بزرگ سائیکل پکڑے کھڑا ہے اور اس کو وہ راستہ نہ دینے کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہا۔ تو میں نے اس کا یہ چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، ایسی دولت اور ایسی گاڑی سے پناہ مانگتا ہوں جس میں بیٹھ کر میں لوگوں کو حقیر سمجھوں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھے۔ تو ناظرین، آج کے ان تمہیدی الفاظ کے بعد ہم آج کی اس حکایت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے نے دانت نکال لیے تو باپ یہ خیال کر کے پریشان ہو گیا کہ اس کے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ اپنی بیوی کے سامنے جب اس نے اس کا اظہار خیال کیا تو عورت نے ایسا مردانہ جواب دیا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے۔ عورت نے کہا، شیطانی وسوسوں میں نہ پڑ، جس خدا نے مرتے دم تک دانت دیے ہیں وہ اس کو روٹی بھی دے گا۔ طاقتور اللہ قادر و قیوم ہے کہ اپنی مخلوق کو روزی عطا فرمائے۔ جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کے نقش و نگار بنائے ہیں، اس نے اسی وقت اس کی عمر اور روزی بھی لکھ دی ہے۔ جب غلام کو خریدنے والا آقا اس کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا اپنی مخلوق کو کیوں نہ سنبھالے گا۔ تجھے تو خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام کو اپنے آقا پر ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ اہل اللہ کے ہاتھ میں پتھر سونا چاندی بن جاتا ہے، اس کا تو مطلب نہیں سمجھ سکا۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے صابر و شاکر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پتھر اور سونا چاندی برابر ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچے کا دل حس سے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے سونا اور خاک برابر ہیں۔ جو درویش بادشاہ کو اپنا مقصور سمجھ لیتا ہے، اس کو بتا دے کہ بادشاہ فقیر سے زیادہ مسکین ہے، کیونکہ فقیر کو تو ایک درہم چاندی سیر کر دیتی ہے، جبکہ بادشاہ ساری دنیا پہ قبضہ کر کے بھی بھوکا رہے گا۔ ملکوں کی حکومت تو بڑی مصیبت ہے، اصل بادشاہ تو فقیر ہے، اگرچہ اس کا نام بادشاہ نہیں۔ بے فکر فقیر فکر مند بادشاہ سے کہیں بہتر ہے۔ گنوار اپنے جھونپڑے میں اس قدر چین کی نیند سوتا ہے کہ بادشاہ محل میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب نیند آتی ہے تو تخت پہ بھی آ جاتی ہے اور کرد کے جنگل میں بھی۔ بادشاہ ہو یا رفوگر، جب دونوں سو گئے تو رات دن دونوں کے برابر ہو گئے۔ لہٰذا اگر تو متکبر دولت مند کو دیکھے تو اپنی تنگ دستی پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ تو وہ طاقت ہی نہیں رکھتا جس سے تو کسی کو دکھ پہنچائے۔ سامعین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اہل و عیال
کہ خراجات سے تنگ نہیں آنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اسی نے ہی ہر کسی کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، تو بس اپنی کوشش جاری رکھ۔ شکریہ۔